کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے اشارہ دیتے ہیں ان دلائل کی طرف جو مکی صورتوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور وہ دلیل ہے کہ انسان کا دوبارہ اٹھنا مردہ زمین کے زندہ ہو جانے کے معنی میں. یہ آپ جا بجا قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس کے ذریعے زمین سے ہریالی نکالتا ہے، مردہ زمین بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو انسان بھی نکل آئے گا. تو دیکھیے وہ تفصیل ہے، یہاں صرف اشارہ دے دیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم کھائیے، قسم ہے آسمان کی. وہاں آسمان کی قسم کھا کر ستارے کی قسم تھی، یہاں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے. اس کے ایک سے زیادہ ترجمے ممکن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ السماء لغت میں بلندی کو کہتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ انزلنا من السماء ماء، تو اس سے مراد اصطلاحی طور پہ سماء دنیاوی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سما یسمو یہ مصدر ہے. سما کیا ہے؟ مصدر. سما یسمو سماء، اس کا مطلب ہے بلندی. تو ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی اتارا، جیسے ہم بھی اوپر کہتے ہیں، تو اوپر کا لفظ کیا ہے؟ سما. تو یہاں بھی جب بارش کا ذکر ہو رہا ہے تو آسمان سے مراد جس کو ہم اپنے عرف میں اپنی عام زبان میں آسمان کہتے ہیں. تو والسماء قسم ہے آسمان کی. اس کے بعد فرمایا ذات الرجع. رجع یرجع رجعا تو مصدر ہے، تو اگر آپ بالکل مصدری اعتبار سے ترجمہ کریں تو ہوگا آسمان کی قسم جو لوٹانے والا ہے. رجع یرجع متعدی استعمال ہو تو بمعنی لوٹانے کے ہیں. کیا لوٹاتا ہے؟ تقریباً اکثر علماء نے کہا کہ یہاں لوٹانے سے مراد پانی ہے. اس لیے رجع خود عربی زبان میں اہل عرب کے ہاں بمعنی پانی کے مستعمل بھی تھا. یعنی اگر وہ بولتے تھے کہ آسمان جو رجع والا یعنی مطر والا، تو اگر یہاں رجع سے مراد آپ مصدری معنی نہ لیں بلکہ اس کا جو عرفی معنی ان کے ہاں موجود تھا وہ پانی اور مطر کا تھا، بارش کا، تو ترجمہ بنے گا والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، جو مطر والا ہے، جو پانی اتارتا ہے. باقی اس میں بہرحال رجع کا لفظ کیوں لائے اور پانی یا مطر کا کیوں نہیں لائے، اس میں اشارہ تو ہے کس شے کی طرف کہ بھئی وہ جو ایک واٹر سائیکل ہم بیان کرتے ہیں، وہ پانی جو ہے اوپر جاتا ہے، وہی پانی جو نیچے سے سمندروں سے اوپر گیا اور وہی نیچے اترا. تو گویا آسمان کا ایک کام کیا ہے کہ وہ لوٹاتا ہے. تو لوٹنے والی شے کیا ہے؟ جس کو لوٹایا گیا وہ کیا ہے؟ پانی، وہ مطر ہے. تو والسماء ذات الرجع. اور جب زمین پر پانی اترتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے. تو فرمایا والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں ذات الصدع کا مطلب ہے جو پھٹ جاتی ہے. صدع اصل میں تو پھاڑنا ہے، صدع یصدع صدعا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. وہاں بھی مفہوم یہ ہے کہ گویا وا شگاف اعلان کیجئے. تو وا شگاف کا مطلب ہے ایسا اعلان جو شگاف ڈال دے. تو صدع کیا ہے؟ تصدع کیا ہے؟ پھٹنا. تو زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے. تو صدع پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، صدع پھٹنے کے نتیجے میں جو نباتات نکلتی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں. تو لہذا اگر پہلا ترجمہ رجع کا مطر ممکن تھا تو والارض ذات الصدع کا ترجمہ یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہ زمین جو پھل پھول اور ہریالی اور نباتات والی ہے. بات واضح. لیکن اس میں گویا نباتات کیوں نہیں بولا؟ اس کے سبب کی طرف اشارہ کر دیا، صدع پھٹنا اس کا. اور کس کے نتیجے میں پھٹنا؟ رجع کے نتیجے میں پھٹنا. اور رجع کیا ہے؟ مطر. بات واضح. کیا ترجمہ تھا تھانوی کا؟ رجع کا ترجمہ قسم آسمان کی جس سے بارش. پیا پہ کیوں کہا انہوں نے، بار بار کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ رجع ہے نا، لوٹا رہا ہے. تو لوٹانے کا مطلب اس میں تکرار ہے، بار بار بارش اترتی ہے. اور والارض ذات الصدع، زمین کی جو پھٹ جاتی ہے بیچ کے نکلنے کا. ہاں وہی، یعنی پھٹنے سے مراد نباتات کا نکلنا ہے. جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقول فصل. یہ قرآن مجید قول فصل ہے. فصل یفصل فصلا کہتے ہیں جدا جدا کرنا. ایک معنی قول فصل کا یہ لیا گیا انہ لقول، جو شے جدا جدا ہوگی وہ بالکل واضح نہیں ہوگی. تو کہا انہ لقول بین، یہ بالکل ایک واضح کلام ہے، اس میں ہر شے جدا جدا ہے، اس میں تمام تفصیلات ہیں. تفصیلات کو تفصیلات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جدا جدا ہوتی ہے. اجمال کی جو حالت ہوتی ہے اس میں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کہتے ہیں اس اجمال کی کیا کر دو؟ تفصیل کر دو. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس اجمال کو ذرا کھول کے الگ الگ دکھا دو.
تو قرآن مجید میں کوئی اجمال نہیں ہے. کس حوالے سے اجمال نہیں ہے؟ بھئی جو بھی چیز نجات کے لیے ضروری ہے قرآن مجید میں بغیر کسی اجمال کے بیان کی گئی. تو قول فصل ہے نا، قول بین ہے. بات بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی عقیدہ امامت جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری ہے، اور جو عقیدہ امامت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور قرآن مجید میں اس کا صراحتاً کیا اشارتاً بھی ذکر نہ ہو اور بڑی کھینچ تان کے نکالنا پڑے، تو وہ عقیدہ کیسا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ بَيِّنٌ يُبَيِّنُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ. جس پر بھی نجات کا دار و مدار ہے وہ قرآن نے بیان کر دی. ایک ترجمہ یہ کیا گیا، یعنی فصل کا کیا مطلب ہے؟ بین. دوسرا مطلب ہے فصل بمعنی ذو فصل، جو جدا جدا کر دے. ایک تو تھا نا خود جدا جدا ہے، کس معنی میں؟ بیان کے اعتبار سے. ایک ہے الذی یفصل بین الحق والباطل والصواب والخطأ، فرقان کے معنی میں. یعنی انہ لقول فصل، قرآن مجید حق اور باطل کیا ترجمہ کیا؟ فیصلہ کر دینے والا. کوئی فیصلہ کرنا، یعنی فیصلہ کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. فیصلہ کرنا کیا ہے؟ حق اور باطل کو جدا جدا کر کے دکھا دیا جائے. یہ کیا ہے؟ قول فصل. تیسرا معنی علماء نے بیان کیا کہ قول فصل بمعنی ایسے قول کے مخالف بھی آتا ہے جو ہزل ہو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا وما ہوا بالہزل، تو پہلا قول فصل کیا تھا؟ بین. تو بین بھی ہزل نہیں ہوتا. اسی طرح وہ قول جو حق اور باطل میں جدائی پیدا کر دے وہ بھی قول ہزل نہیں ہے. اور ایک تیسرا معنی وہ ہے کہ وہ قول جو سنجیدہ ہو وہ بھی ہزل نہیں، کیونکہ ہزل اصلاً اس قول کے مقابلے میں آتا ہے جو سنجیدہ بات نہ ہو. تو سنجیدہ بات وہی ہوتی ہے نا جس میں نہ بیان ہوتا ہے، نہ حق اور باطل اور خطا اور ثواب میں کوئی تفریق ہوتی ہے. تو آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں انہ لقول فصل، یہ سنجیدہ بات ہے. یہ کوئی مذاق نہیں کیا جا رہا کہ ایسے ہی وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاسنگ کے لیے اور قصے کہانیوں کا بیان ہے. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہزل یحزل، ہزلن کہتے ہیں عبثاً گفتگو کرنا، غیر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنا. ہزل یہ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ تو فیصلہ کن بات ہے. کیا ترجمہ ہے ہزل کا؟ کوئی لفظ شاید نہیں. لیکن جیسے آپ کہیں گے یہ سنجیدہ بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لو، اس کو مذاق نہ سمجھو. انہو، اس میں جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے، جیسے بیان کیا جا رہا ہے ویسے ہی ہو جائے گا. جس کو یہ حق کہہ رہا ہے وہی حق ثابت ہوگا، اور جس کو یہ باطل کہتا ہے وہی باطل ہے. اس کی جو اخبار ہیں، جو خبریں اس نے دی ہیں، وہ بین ہی اسی طرح واقع ہوں گی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بھئی آ کر کہہ دیا اور بعد میں کس نے پوچھنا ہے کہ اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. تو فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، وما ہوا بالہزلی. ترجمہ واضح. تو اس کے بعد فرمایا دیکھیے انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ چال چل رہے ہیں. بات واضح. کاد یکید کیدن کا جو معنی ہے نا، علماء نے کہا کید اصلاً کہتے ہیں مکر کرنا خفا میں، مکر کرنا خفا میں ضعف کی وجہ سے. یہ بھی ذہن میں رکھیے قید کے اندر ضعف کا مفہوم ہوتا ہے. یعنی ایک مکر ہے. مکر کیا ہوتا ہے؟ مکر ہے کسی کے لیے برا چاہنا. مکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے لیے برا چاہنے کو مکر کہا جاتا ہے لغت میں. مکر خفا میں کیا جائے، چھپ کے کیا جائے، اور اس بنا پر کیا جائے کہ میں منہ پر آ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بات بات ہے. یہ کیا؟ یہ قید ہے. یعنی وہ مکر جو خفا میں ہو اور ضعف کے ساتھ ہو وہ قید ہے. لہذا جہاں بھی لفظ قید آتا ہے اس کے اندر ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جتنا ضعف بڑھتا چلا جائے گا نا، کمزوری جس شخص میں یا جس صنف میں، اس میں قید اتنا ہی بڑھے گا. کیونکہ جتنی کمزوری ہے اتنی ہی چال بڑھ جائے گی نا، اتنی ہی چالاکی بڑھ جائے گی. جیسے یہ مفہوم بعض علماء نے بیان کیا سورہ یوسف کی جو آیت ہے نا، کہ زلیخا کا جو شوہر تھا اس نے کیا کہا؟ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. کیوں کہا ان کیدکن عظیم؟ اس لیے کہ بھئی تم چونکہ صنف نازک ہو نا، تو اپنی نازکیت کی وجہ سے، یعنی اپنے کمزوری کی وجہ سے تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے. مردوں میں وہ چال چلنے کی صلاحیت نہیں ہے جو عورتوں میں چال چلنے کی صلاحیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں میں وہ کمزوری ہے جو مردوں میں نہیں ہے.
بات واضح ہے؟ تو چونکہ وہ صنف نازک ہے لہذا اس کی چال عجیب ہے. مرد چونکہ صنف قوی ہے اس کی چال کمزور ہے، مطلب کمپیریٹیولی مقابلے میں. تو قید کے اندر جیسے کمزوری کا مفہوم ہے، تو اللہ کے لیے تو یہ لائق نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت. بات واضح ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے وہ مشاکلتاً آتا ہے. انہم یکیدون کیداً واکید کیدا. یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ان کی چال کا جواب دیتا ہوں. مشاکلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشاکلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو الفاظ ایک دوسرے کے سامنے آنے کی وجہ سے شکلاً موافق ہوں، معناً موافق ہوں. یہ کیا ہے؟ مشاکلہ. یعنی بظاہر تو آپ کو ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے، انہم یکیدون کیداً واکید کیداً، کاد یکید کیداً. بات واضح ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ بھئی کاد یکید کئی دفعہ جیسے ہم اللہ کی طرف جب نسبت کی تو مشاکلہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اللہ کے لیے حقیقتاً نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاد یکیدو کا لفظ اپنے لیے اختیار کیا بغیر مشاکلہ کے. مشاکلہ سے کیا مراد ہے؟ پیرالل کوئی قید کا ذکر نہیں آیا جس کے جواب میں اللہ نے. وہاں علماء کیا کہتے ہیں، دیکھیں جیسے ہم اللہ کے لیے بہت سی صفات اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم اس میں جو کمزوری اور مخلوق ہونے کا پہلو ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. اب سورہ یوسف ہی میں کیا ہے؟ وہاں فرمایا ان کیدہ کنا عظیم. وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ کذالک کدنا لیوسف. کذالک کدنا، اب اس کے پہلے تو کچھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے چال چلی ہم نے چال چلی، نہیں. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو پھر ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاد یکیدو اگر اللہ کے لیے آ جائے بغیر مشاکلہ کے تو وہ تدبیر خفی ہے. تدبیر ہو، کوئی بھی تدبیر ہوتی ہے نا. اب تدبیر خفی ہو وہ ذوف کی وجہ سے نہیں ہے، بس تدبیر خفی ہے جو نظر نہیں آ رہا. استدراج بھی اصلاً قید ہے نا. استدراج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر خفی کی ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ اور کفر کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ بھی تدبیر خفی ہے. تو جہاں بغیر مشاکلتاً آ جائے تو وہاں پھر وہ معنی ہے، اور جہاں آ جائے کہ انہم یکیدون کیداً واکید کیدا تو یہاں تو بالکل واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا اس قید کا جواب بتا رہے ہیں کہ یہ بھی چال چلیں گے اور ہم ان کی چال کو ان کے اوپر ہی پھیر دیں گے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. یہ مراد انہم یکیدون کیداً واکید کیدا. اس کے بعد فرمایا فمہل الکافرین، تو پس مہلت دے دیجئے کافرین کو. مہل یمہل تمہیل. محل کس کو کہتے ہیں؟ مہ علی مہلک. محل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو وقفے کے ساتھ کرنا، آرام سے کرنا. یہ کیا ہے؟ محلن. آپ بھی کسی کو کہیں گے بھائی بھاگے چلے جا رہے ہیں، علی مہلک علی رسلک محلن یا اخی، آہستہ آہستہ یہ کام کرو. یہ کیا ہے؟ محل. تو مہل یمہل اور امہل یمہل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں تدریج نہیں ہے. مہلہم کہ بھئی ان کو تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے دو، پھر امہلہم. پھر یہ دو لفظ کیوں آئے؟ تکرار کی وجہ سے. آپ کہیں تکرار میں مہلہم بھی آ سکتا ہے لیکن وہ غیر فصیح ہے کہ جب آپ ایک ہی لفظ کو دو دفعہ، ایک ہی فعل امر کو دو دفعہ ریپیٹ کریں گے تو اس میں زبان پر بوجھ ہوگا. تو فرمایا فمہل الکافرین، آپ کافروں کو مہلت دیجئے. امہلہم، دوبارہ مہلت دیجئے، یعنی تکرار ہو گئی. یعنی خلاصہ کیا ہے اس کا؟ مہل الکافرین مرتین. مہل الکافرین مرتین، آپ کافروں کو دو دفعہ مہلت دیں. مہلہم امہلہم. اور ایک ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں رویدہ کا ایک تیسرا مفہوم ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ بھی مہلت دیں. یعنی مہلہم امہلہم رویدن رویدن. اچھا بات واضح. یہ جو لفظ روید ہے اس کا مادہ آپ سب کو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ یہ را واو دال ہے، اور اصلاً یہ تصغیر ہے. اصلاً یہ کیا ہے؟ کس کی تصغیر ہے؟ اختلاف ہوا. ایک یہ کہ ارود یرود ارباد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو نہایت آہستگی اور شفقت اور مہلت کے ساتھ، یعنی محل کے ساتھ کرنا. یہ کیا؟ ارباد. ارباد کی تصغیر اگر بنائے تو اروید. تو کہا کہ وہ اروید جو ہے وہ ہے اصل میں روید. بات سمجھ آئی؟ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے راد یرود رودن و رودن. رود کی تصغیر کیا ہے؟ روید. ابھی یہ ہے کیا اصلاً؟ بعد میں اس کے استعمالات کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اصلاً یہ کہاں سے نکلا ہے؟ راد یرودو یا ارود یرویدو، دونوں صورتوں میں اس کا مادہ کیا ہے؟ را واو دال. یہ جو را واو دال کا مادہ ہے
اس کے اندر مفہوم ہے کسی کام کو بار بار کرنا، مہلت کے ساتھ کرنا، آہستگی کے ساتھ کرنا، نرمی کے ساتھ کرنا، یہ سارے معنی ایک جگہ جمع ہونا ضروری نہیں، اور احتیاط اور دھوکے کے ساتھ کرنا، یہ سب معنی را واو دال کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ارادہ یرید ارادے کو کہتے ہیں۔ ارادہ اصلاً وہ ہوتا ہے جس پر آپ کئی دفعہ ریوزٹ کر کے ارادہ بناتے ہیں، بات واضح۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسی سے مراودہ ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تو مراودہ اصل میں کیا ہے؟ رجوع کیا، پھر وہاں سے رکاوٹ ہوئی تو واپس چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر آ گئے، یہاں تک کہ قائل کر لیا کسی کو، ضروری نہیں قائل لیکن قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ قالوا سنراود عنه اباہ وانا لفاعلون۔ اسی طرح کہا جاتا ہے راد یرود ہوتا نا، رادت الریح، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا کا آہستہ آہستہ چلنا۔ جیسے آپ کو بار بار تھپیڑے سے آ رہے ہو نا، بار بار لگ رہے ہیں آنکھیں بہت خوبصورت سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوا کا اس طریقے پر چلنا۔ تو اسی طرح جو رویدن ہے، رویدن اگر وہ اسم فعل کے طور پہ ہے، یعنی رویدن اصل میں کیا ہے؟ رویدن اصل میں تو مصدر کی تصغیر ہے، اصل میں کیا ہے؟ مصدر کی تصغیر، لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کبھی یہ اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کیونکہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اصلا اسم ہوتا ہے۔ اسم فاعل اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسم جو فعل کا معنی دے، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے شتانہ ہے، شتانہ بینہما، ہیہاتہ ہیہاتہ لما توعدون، صح اسکت کے معنی میں، ماہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا شمار ہوتے ہیں؟ اسماء افعال۔ اسماء افعال اسم ہے جو معنی فعل کا دے۔ تو رویدن کے بارے میں، رویدن اسم فعل کے طور پہ بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رویدک زیدن، رویدک زیدن، اسم فعل کے طور پہ آئے تو اس کے ساتھ عموماً کاف خطاب کا آتا ہے، عموماً، اگرچہ بعض اہل نحو کہتے ہیں ممکن ہے نہ بھی آئے۔ رویدک زیدن کا مطلب کیا ہے؟ امہل زیدن، رویدک امرن، امہل امرن، رویدک، تو رویدک کا مطلب اپنے آپ کو مہلت دینا نہیں ہے، کاف خطاب کا ہے۔ رویدک زیدن، تم مہلت دو زید کو، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اسم الفاعل کے طور پہ جب رویدہ آئے، اسم الفاعل سمجھ میں آ گیا نا، فعل امر، جب ہم کہہ رہے ہیں رویدک تو فعل امر کے معنی میں نا امہل، مہلت دے دو، عموماً کاف خطاب کے ساتھ آتا ہے۔ کچھ اہل نحو ہیں جو لازم قرار دیتے ہیں کہ کاف خطاب کے ساتھ آئے، لہذا جو لازم قرار دیں گے وہ یہاں فعل امر کا ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ کر بھی لیں گے۔ اس لیے یہ اختلاف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں کہ کچھ لوگ رویدہ کو یہاں اسم فعل کہیں گے، کچھ لوگ رویدہ کو یہاں اسم فعل نہیں کہیں گے۔ یہ تو اسم فعل کے طور پہ آئے، وگرنہ کیا کس یا صفت بن کے آ جاتا ہے یا حال بن کے آ جاتا ہے، یا صفت بن کے آتا ہے یا حال بن کے۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سیدہ عائشہ نے جب ان کا تعاقب کیا، پیچھے پیچھے گئی، تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدن، اے قام قیاما رویدن علی مہل، یعنی آہستگی سے، وہ جو ہم روید کا معنی بتا رہے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدن وانتعل رویدن، آپ نے بڑی آہستگی سے اپنے جوتے جو ہے وہ نال مبارک پہنے تاکہ حضرت عائشہ جاگ نہ جائے۔ ثم خرج من الباب رویدن ثم مشى رویدن، پھر آہستگی سے نکلا۔ یہ بھی ساتھ ساتھ حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی، تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ جانتے ہیں۔ پھر وہ واپس آئیں تو بھاگتی بھاگتی جو ہے وہ جا رہی ہیں اور گھر آ کے لیٹ گئی سوتی ہوئی، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی حشیہ رابیہ، یہ کیا ہے کہ تمہارا سانس کتنا چل رہا ہے؟ اور پھر انہوں نے بات موڑ دی، یعنی اس میں بھی بڑی زبردست بات ہے کہ عورت جو ہے ایسے معاملات میں کہ جس میں اب ہے کہ مرد کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے کسی، تو اس میں جیسے بالکل اس کو موضوع بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ مرد کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں مرد کو لازماً اپنی ذہانت کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لازماً یہ کہے کہ اچھا پہلے وہ معاملہ طے ہونا چاہیے، تو نہیں۔ تو اس میں کیا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا تم تھی وہ سواد جو میں اپنے آگے دیکھ رہا تھا، سواد سے مراد ہے وہ جو بلیک بلیک نظر آ رہا تھا کہ کوئی جا رہا ہے سایہ سا، وہ تم تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تھا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے کیا؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات معلوم ہو جاتی ہے؟ موضوع شروع کر دیا۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے حضرت عائشہ کو کہ اللہ کو ہر بات معلوم ہے، لیکن انہوں نے ایک موضوع اور آپ نے اس پر جواب دیا انہیں۔
تو خیر وہ اس میں بھی کیا ہے رویدن، رویدن کا لفظ ہے یعنی مہلن اور اس طرح یہ کیا ہے، آپ اس کو حال بنا لیں، حال بھی بن سکتا ہے خرج رویدن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خرج خروجن رویدن. تو یہاں بھی یہ گنجائش ہوگی کیا کہ یہ مصدر محذوف کا حال صفت ہو، یعنی فمہل الکافرین امہلہم رویدن ای مہلن قلیلا، مہلن قلیلا. اب یہاں کیا صورت، اب یہاں کیا بنے گی، بات واضح ہوگی نا رویدہ کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے. یہاں یہ ہوگا کہ فمہل الکافرین، اگر ہم رویدہ کو پہلے اس میں فاعل کے معنی میں لے لیتے ہیں جو بعض ناویوں کی رائے کہ بھئی آپ مہلت دیں کافروں کو، آپ مہلت دیں کافروں کو، آپ مہلت دیں کافروں کو، تو رویدہ بھی کیا ہو جائے گا امہل. رویدہ اس میں فعل تو 3 دفعہ مہلت کا ذکر ہے، یعنی اس میں 3 دفعہ سے مراد عدد کا احاطہ ہے یا تکرار سے مراد کثرت پر دلالت ہے. کہا تکرار سے مراد کثرت پہ، یعنی کہ 3 دفعہ مہلت دیں، بس آپ مہلت دیں مہلت دیں مہلت دیں، جیسے ہم بھی کرو 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 اس طرح بولتے ہیں، اسی طرح کہا جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ صفت ہے، تو پھر ہوگا آپ مہلت دیں کافروں کو، مہلت دیں کچھ مزید، آپ مہلت دیں تھوڑی سی، یعنی مہلن رویدن وغیرہ وغیرہ. آپ نرمی کا مظاہرہ کریں کچھ، امہلہم امہلہم رویدن بمعنی تمہلا ورفقا، جو بھی آپ یہاں معنی لیں، لیکن اس صورت میں یہ مفعول مطلق کی صفت بنے گا. کیا ترجمہ ہے تھرمی میں؟ تو آپ ان کافروں کو یوں ہی رہنے دیجیے، ان کافروں کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے. تھوڑا ہی دنوں، یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو رویدن ہے نا وہ ظرف زمان کی جو ہے وہ صفت بنا لی، یعنی امہلہم وقتاً رویدن یا مدتاً رویدن، کچھ مزید عرصے کے لیے مہلت دیں. لیکن یہ مزید عرصے کے لیے مہلت دینا آپ اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ رویدہ کو بھی آپ اس میں فائل کے طور پر، اس میں بھی کیا ہوگا مہلت دیں کچھ اور مہلت دیں، یعنی تکرار میں کیا ہے کچھ اور مدت کے لیے مہلت دیں. کیا ترجمہ ایگزیکٹ بتایا؟ تو ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے. نیچے میں تفصیل لکھی ہے کہ ای مہل بمعنی قریبا و قلیلا وهو مصدر مؤکد للعامل او نعت لمصدره المحذوف ای امحالا رویدا. امحالا رویدا